صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے، یا آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اس کی لیڈرشپ کے خلاف، اس کے ورکرز کے خلاف، اور جو بھی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بات آواز اٹھاتے ہیں، سو جو ان کا ایجنڈا ہے میں تو اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جی محمد زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی ہے اس کا خلاف ابھی تک سڑکیں اس طریقے سے اپوزیشن نہیں کر رہی، دیکھیں تو سورج کی روشنی پہ ٹیکس لگ گیا ہے، گوبر پہ ٹیکس لگ گیا، اب نئی پنجاب حکومت نے کہا کتوں پہ بھی ٹیکس لگ گیا، یہاں تک اب صورتحال پہنچ چکی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی مہنگائی، اتنی بڑی ٹیکسز، اتنی بڑی سچویشن کے باوجود صرف پریس کانفرنسز، اسپیشل تقریریں کافی ہیں یا سڑکوں پہ آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے کہ ہماری جو اپوزیشن، ہم نے جو بھی 2-3 فورمز اویلیبل ہیں جس میں پریس کانفرنس ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، میں پچھلے 1 مہینے کی اگزامپل دے دیتا ہوں اور اس کا نتیجہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں ہم نے جو بات کی تھی اس کے پازیٹیو اثر ہوا۔ پہلے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، پیٹرولیم لیوی لگایا 80 روپے لگایا، 24 گھنٹے کے اندر اتنی تنقید ہوئی ہم سب کی طرف سے، پریس کانفرنس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹویٹس کے تھرو اور سب کے تھرو، 24 گھنٹے میں وزیر اعظم نے آ کے واپس لیا۔ وہ کیا ایسے بیٹھے بٹھائے لے لیا تھا؟ ایک انہوں نے ابھی IMF بھی انوالو ہوئی ہے کہ جو ڈیزل کی جو پرائس کر رہے تھے اس میں آپ جو فارمولا استعمال کر رہے تھے وہ ایک غلط فارمولا استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ڈیزل کی پرائس جو تھی وہ پاکستان کے عوام کو مہنگی مل رہی تھی۔ وہ تقریباً آپ آج بھی ہم یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فارمولا استعمال کر رہے ہیں میڈیا، حکومت پاکستان ڈیزل کی پرائس کرنے کے لیے، اس میں 30% ہم نے بتایا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں، 70% آپ لوکل ریفائن کرتے ہیں، تو آپ اس 70% پر انٹرنیشنل پرائسز کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ ہماری تنقید تھی، بھرپور تنقید تھی، جس کی وجہ سے IMF کو سٹیپ ان کرنا پڑا۔ 150 روپے فی لیٹر ریفائنریز کو حکومت فائدہ پہنچا رہی تھی، اوور اینڈ ابو ایوری تھنگ۔ وہ واپس ہوا یا نہیں ہوا؟ آج بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم پرانا فارمولا جاری رکھتے تو 100 روپے مہنگا ہوتا ڈیزل۔ تو میرا خیال ہے اس کو اگر آپ افیکٹولی یوز کریں، ہر چیز کا، میں یہ نہیں کہتا کہ سڑکوں پر آنا نہیں چاہیے، سڑکوں پر آنا کبھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر سڑکوں پر نہیں آ رہے تو اس قسم کے جو فورمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس میں اگر آپ تنقید اس طرح سے کرتے ہیں جس میں آپ حکومت کو یہ بتاتے ہیں یہ آپ نے غلطی کی ہے۔ جب پہلی دفعہ پیٹرول پرائس بڑھائی ہے مارچ 7 کو جنگ شروع ہونے کے بعد، تو اس وقت 55 روپے بڑھائی، جس میں 30 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز کے انکریز کی وجہ سے بتایا۔ وہ کیوں بتایا تھا؟ ہم نے سوال کیا کہ آپ کے پاس جو سٹاک ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ $60-65 فی بیرل کے حساب سے آپ نے لیا، پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی تو آپ نے اس کے اوپر $85-90 فی بیرل جو ہے آپ نے کیوں استعمال کیا کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور عوام پر بوجھ ڈالا؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو اس سے قیمتیں واپس آ جاتی ہیں؟ اب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں نا، اور ہم اپنی تنقید جاری رکھیں گے، فورم استعمال کرتے رہیں گے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے، میں اور آپ تو نہیں اس پر کہہ سکتے، لیکن ہم یہ تو شو کر سکتے ہیں، جو آج ہم نے وائٹ پیپر بھی نکالا ہے کہ 10 انڈیکیٹرز ہیں جس میں پچھلے 4 سال میں حکومت کس طرح سے فیل ہوئی ہے، پچھلے ادوار کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، اور خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ کیوں ان کی قیمتیں کم ہیں؟ کیوں ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے؟ کیوں ان کا پالیسی ریٹ کم ہے؟ کیوں ان کی پاورٹی کم ہے؟ کیوں ان کی ان ایمپلائمنٹ کم ہے؟ کیوں ان کی مہنگائی کم ہے؟ یہ بہت بنیادی سوالات ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش والے ہمارے سے زیادہ اہل ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والے ہمارے سے زیادہ اہل ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت یہ ڈیلیورنس نہیں کر پا رہی تو آپ لوگ وزیر اعظم سے استعفیٰ کیوں نہیں طلب کرتے، روڈ کے اوپر کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بھائی آپ کو صرف ایک ہی نظر آتا ہے روڈ، مجھے تو ابھی چلتے ہیں روڈ پر چلتے ہیں، میں تو ابھی جانے کے تیار ہوں۔ اچھا سر، یہ لیکن بتائیے جس گا، پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، میں PTI کا حصہ نہیں ہوں، میں تحریک طالبان پاکستان کا اکنامک اسپوکس پرسن ہوں،
تو جس پارٹی نے یہ کرنا ہے وہ سلمان راجہ صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا. دیکھیں یہ وہ 2007 میں جب شروع ہوئی تھی لائرز موومنٹ یا 1977 میں PNA موومنٹ, اس وقت گولیاں نہیں چلتی تھیں, اب گولیاں چلاتے ہیں. اب بہت بڑا فرق ہے. اچھا, عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کراچی سے اسپیشل آتے ہیں اسلام آباد پریس کانفرنس کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 30-40 منٹ کی جو معیشت کے حوالے سے پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کا موجودہ نظام پہ یا حکومت پہ امپیکٹ پڑتا ہے؟ بہت پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے. ابھی میں نے آپ کے ساتھیوں کو اگزامپل دی ہے کہ اگر ہم نہ بولتے تو آپ کی ڈیزل کی پرائسز ابھی کہاں ہوتی, اگر ہم نہ بولتے تو پیٹرولیم لیوی ابھی کہاں ہوتا. تو آپ تو اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بیسٹ ایفرٹ کریں, اس کے بعد ظاہر سی بات ہے بیسٹ ایفرٹ میں آپ کو بتانا پڑتا ہے. ہم نے بتایا کہ آپ غلط فارمولا استعمال کر رہے ہیں, آپ ایک غلط فارمولا استعمال کر کے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں. اب ہم ظاہر سی بات ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی, آج میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ ہم نے فارمولا ٹھیک کر دیا, اور جو بلینز آف روپیز جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریز کو فائدہ پہنچایا اس کا کون جواب دہ ہوگا. سو ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر پی سکتے ٹی آئی ہیں. کی حکومت میں PDM بنی تھی پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے, اور اس حکومت میں جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے, لیکن ان کی کارکردگی صرف پریس کانفرنس تھا کہ کوئی لانگ مارچ کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کر سکی. کیا سمجھتے ہیں؟ اب اس میں تو ظاہر ہے, میں ابھی اس کا جواب دے رہا تھا کہ میں تو TTAP کا حصہ ہوں, میں PTI کا حصہ نہیں ہوں. PTI کے پاس سب اختیارات ہیں, سب اختیارات ہیں. تو محمود اچکزئی صاحب, اسد کیسے صاحب یہاں ہے نا, سیکرٹری جنرل ہیں TTAP کے, ان سے پوچھیں آپ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اچکزئی صاحب کی خاموشی کی پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے PTI نے شروع میں لیڈ کیا تھا, لوگوں کو روڈ پر لے کے آئے, اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا. بلکہ اس اگر آپ 4 سال پہلے چلے جائیں تو شاید PTI خود یہ کہے کہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے چلتے ہم تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہر چیز کا اسلام آباد کا گھیراؤ نہیں تھا. آپ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے قصبوں میں آپ کر سکتے تھے احتجاج, اور اس قسم کے احتجاج سے یا تو کوئی فائدہ ہو. اور اس میں میں ان کو بلیم نہیں کرتا, ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوشش کی, ان کو نہیں پتا تھا کہ 26 نومبر کی رات کو گولیاں چلیں گی. اب گولیاں چلیں گی, آپ پھر اس کے بعد فیصلہ کریں محمود اچکزئی کہ ورکرز کو باہر نکالیں اور پھر لاشیں اٹھیں, تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے, کوئی آسان فیصلہ تو نہیں اکانومی کو ہوتا. آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ پرائسز مزید بھی بڑھ سکتی ہے اور بوجھ عوام پہ زیادہ بڑھ سکتا ہے؟ ابھی اتنا بڑھے گا کہ لوگ خود سڑکوں پر آئیں گے. نیپال میں جو موومنٹ چلی تھی کسی نے لیڈ نہیں کی تھی, بنگلہ دیش میں موومنٹ اسٹوڈنٹس نے چلائی تھی, کسی نے دوسری اپوزیشن جماعت نے نہیں کی تھی. تو عوام تو باہر نکلے نا, عوام تو ایک اپنا احتجاج ضرور بالکل اس کو. اچھا زبیر, کہ میں کہتا ہوں دے آر آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری. کوئی دعوت دی گئی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن دعوت کریں؟ کھانے کی دعوت نہیں, جوائن کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کو شمولیت اختیار کرنے کے لیے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, باوجود اس کے PTI بہت بڑی جماعت ہے اور وہ مظلوم جماعت ہے اس وقت, لیکن یہ دونوں کے مفاد میں ہونا چاہیے. PTI کے بھی مفاد میں ہونا چاہیے میرا جوائن کرنا, اور میرے لیے بھی بینیفیشل ہونا چاہیے PTI جوائن کرنا. یہ نہیں ہے کہ جی ایک کے لیے ہو. جب آپ کے جو اس نتیجے پر آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ دونوں کے مفاد میں ہیں, پھر بات بڑا مسئلہ جو آپ عمران خان کو بھی 8 مہینے میں کسی سے کی جائے. تو یہ مسئلے وہ ہوتے ہیں وہاں جب آپ سیاسی طور پر ڈسکس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے, کس کی جوائننگ کرنی ہے, کس کی نہیں کرنی ہے. وہ ان سے بات چیت شروع ہو تو پھر یہ سوال. تھینک یو سر.